بیٹا توجہ ادھر ہو گلشیر صاحب، ہماری گفتگو اصول عملیہ میں اس طریقے سے بیٹھنا مناسب نہیں ہے، تھک گیا تھا۔ ہماری گفتگو بیٹا کس میں؟ اصول عملیہ میں۔ اصول عملیہ کتنے ہیں سکندر صاحب؟ گلشیر صاحب احسن تم، ان میں سے کسی ایک کا نام بتائیں جناب رضا عباس۔ احسن تم، دوسرے کا نام بتائیں جناب اقبال، تیسرے کا نام بتائیں جناب نسیم، نہیں بھائی عموم کہاں کی عموم، برات کا نام لیا انہوں نے، استصحاب کا آپ نے لیا، تخیر اور احتیاط۔ بھائی کتاب بند کریں، کتاب بند۔ خوب، تو بیٹا ابتدا ترتیب کے حوالے سے جو اس مصنف صاحب نے رکھی ہے، ابتدا کی ہے براءت سے۔ براءت کی آپ کو انہوں نے تعریف بھی بتائی کہ جب اصل ذمہ داری میں شک ہو کہ یہ ذمہ داری مجھ پہ عائد ہوتی ہے یا نہیں، اصالت البراءت کہتی ہے کہ یہ آپ پر واجب، یہ ذمہ داری نہیں، واجب کا لفظ بھی نہ کہیں، یہ ذمہ داری نہیں، کیونکہ کبھی مجھے شک ہوتا ہے کہ آیا فلاں چیز مجھ پر حرام ہے، براءت کہتی ہے کہ حرام نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے کیا ہے، براءت نے حرمت کی نفی کی۔ کبھی مجھے شک ہوتا ہے کہ فلاں چیز مجھ پہ واجب ہے، براءت کہتی ہے کہ تجھ پر واجب نہیں ہے، تو یہاں پر وجوب کی نفی کی۔ تو بہرحال ذمہ داری کی نفی کے لیے آتا ہے۔ جب مجھے شک ہو کہ دین کی خدا کی طرف سے آیا فلاں ذمہ داری حرمت ہو یا وجوب ہو ہے، تو اصالت البراءت جاری کریں۔ اب اگر کوئی آپ کو آگے پریشان کرے، مجھے شک ہو کہ یہ چیز مباح ہے یا نہیں، تو اس میں اصالت العدم جاری کریں گے، یعنی وہ مباح نہیں، یعنی پھر وہ حرام ہے۔ آپ کہیں بھائی بنیادی طور پر جو ہے کیا ہے، یہ مباح والا جو ہے کا حکم ہی نہیں ہے، وہ تو مرضی ہے کرو یا نہ کرو۔ اصل وہ چار ہیں، مجھے شک ہو رہا ہے کہ یہ چیز مجھ پہ واجب ہے یا نہیں، اصالت البراءت کہتی ہے واجب نہیں۔ شک ہو رہا ہے کہ یہ مجھ پہ حرام ہے یا نہیں، اصالت البراءت کہتی ہے کہ حرام نہیں۔ شک ہو رہا ہے کہ یہ چیز مکروہ ہے یا نہیں، اصالت البراءت کہتی ہے مکروہ نہیں۔ شک ہو رہا ہے کہ یہ مجھ پہ مستحب ہے یا نہیں، اصالت البراءت کہتی ہے کہ مستحب نہیں۔ باقی مباح کے بارے میں عدم جاری نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ علماء جو براءت کے قائل ہیں کہ جب آپ کو شک در تکلیف ہو تو آپ براءت کا سہارا لے سکتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل بھی ہے یا کوئی دلیل نہیں، کہتے وہ آپ کو انشاءاللہ جو ہے کیا ہے، قرآن سے بھی دلیل دیں گے، سنت سے بھی دلیل دیں گے، اور عقل سے بھی دلیل دیں گے۔ سب سے پہلے قرآن مجید سے دلیل، ایک آیت پڑھتا ہوں، باقی جو ہے کیا ہے ہم پڑھیں گے جناب عبارت سے، یا کہیں گے تو وہ تھوڑا تھوڑا خلاصہ بتا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ اسراء کی آیت نمبر 15 میں فرماتا ہے، بیٹا کون سی سورت؟ اسراء آیت نمبر 15، من اہتدی، جس نے ہدایت حاصل کی، فإنما یہتدی لنفسہ، تو وہ اپنے لیے ہدایت حاصل کرتا ہے، یعنی اس کے ہدایت کی وجہ سے کوئی خدا، رسول، امام یا دوسروں کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا اپنا فائدہ ہوگا۔ ومن ضل، اور جو گمراہ ہوتا ہے، فإنما یضل علیہ، تو وہ بھی اپنے نفس پر گمراہ ہوتا ہے، یعنی اپنا نقصان کرتا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ لام نفع کی معنی دیتا ہے، لنفسہ، الا ضرر کی معنی دیتا ہے، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ٹھیک ہے، یا یوں کہیں کہ کوئی بھی بندہ کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وما کننا معذبین، اور ہم عذاب نہیں کرتے کسی پر بھی، حتی نبعث رسولا، جب تک اس کی طرف رسول نہ بھیجیں۔ یہاں پر رسول کو بے معنی دلیل لیں، یعنی جب تک کسی چیز کی دلیل میرے تک نہیں پہنچی تب تک اس چیز کا مجھ پہ عذاب نہیں ہوگا، آیت کہتی۔ تو اب مجھے شک ہو رہا ہے کہ سگریٹ پینا، ٹھیک ہے، یہ حرام ہے، حرمت کی کوئی دلیل آپ کے پاس آئی ہے؟ نہیں آئی،
تو نتیجے میں سگریٹ پیئیں گے تو اس آیت کے مطابق آپ کو سزا نہیں ملے گی. یعنی پھر سگریٹ پینا حلال ہے یا حرام؟ حلال. حرام نہیں. تو برات بھی تو یہی کہتی ہے نا کہ جب آپ کو شک ہو کسی چیز کے حرمت میں تو اصالت العدم جاری کریں. اصالت العدم جاری کریں اس کا مطلب یہ اگر اس کام کے مرتکب آپ ہوئے تو آپ کو سزا نہیں ملے گی. کیوں سزا نہیں ملے گی؟ اس لیے کہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جب تک آپ کے پاس کوئی رسول بے معنی دلیل بینہ، جب تک کوئی آپ کے پاس اس چیز کے حرمت پر یا اس چیز کے وجوب پر دلیل نہیں تب تک آپ کو سزا نہیں ملے گی. حرمت کے انجام دینے پر سزا نہیں ملے گی اور جس کام کے واجب ہونے کا شک ہو رہا ہے اس کے ترک کرنے پر ہمیں کوئی سزا نہیں ملے گی. بات کلیئر ہو گئی؟ اس کے بعد ایک دوسری آیت، ٹھیک ہے، وہ آیت جو ہے کیا ہے، وہ بس آیت انہوں نے ایک ہی دی ہے، دوسری جو ہے انہوں نے آیت نہیں دی ہے. تو دوسری جو انہوں نے کیا ہے بیٹا حدیث دی ہے. وہ حدیث جو ہے اس کو کہتے ہیں حدیث رفع. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث رفع. رفع کا مطلب کیا ہے؟ اٹھانا. کیا ہے بیٹا؟ اٹھانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے رفع ان امتی تسعۃ، میری امت سے یا میری امت پر سے مجھے امت تاں 9 نشان کے کھے ہوں گے، وہ 9 چیزوں کو اٹھایا گیا ہے. یعنی ان 9 چیزوں کی وجہ سے ان پر کسی قسم کا کوئی قلم لاگو نہیں ہوگا. وہ 9 چیزیں کون سی ہیں جو ہمارے اس درس کے ساتھ مربوط ہے وہ بتاؤں گا. ما لا یعلمون، جس چیز کا ان کو علم نہیں ہے وہ ان سے اٹھایا گیا ہے. بھائی اب یہ جو شیشے میں پانی ہے، ٹھیک ہے، یہ مشکوک الحرمت ہے، متیقن الحرمت تو نہیں ہے. یعنی اس کے حرام ہونے کا ہمیں شک ہے. شک کیا میں عالم ہوں کہ یہ حرام ہے یا اس کے حرام ہونے سے جاہل ہوں؟ حاجی صاحب عالم ہوں کہ یہ حرام ہے؟ ہاں، میں اس کے حرام ہونے سے بیٹا کیا ہوں؟ جاہل ہوں. اور نبی کریم فرماتے ہیں جس کے جاہل ہونے سے آپ حرام ہے وہ چیز آپ سے اٹھائی گئی ہے. اٹھانے کا کیا مطلب؟ وہ چیز تو نہیں اٹھے گی. یہ تو زندگی میں کئی ساری چیزیں میرے سامنے آتی ہیں جن کے حرام ہونے کا مجھے شک ہے. اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ حرام کا جو اثر ہے وہ اٹھایا گیا ہے. حرام کا اثر کیا ہے؟ اگر مرتکب ہوئے تو آپ کو سزا ملنی چاہیے، لیکن جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے وہاں پر سزا نہیں ملے گی. بیٹا یا کہیں پر کہا گیا ہے کہ رفع مذکور، جس کا آپ کو اضطرار ہوا ہے، مجبوری ہے، وہ بھی آپ سے اٹھایا گیا ہے. اضطرار اٹھایا گیا یا اضطرار کا اثر؟ اثر. اگر آپ جو ہے کہیں پر ہیں اور وہاں پر کھانے کے لیے کچھ آپ کے پاس نہیں سوائے ایک بلی کے یا ایک کتے کے، تو اضطرار تو آپ کو آ گیا نا، مجبوری کی حالت آ گئی. اب اضطراری حالت میں جو آپ کام کریں گے، کتا کھائیں گے تو ویسے کتا کھاتے تو آپ کو سزا ملتی، لیکن مجبوری کی حالت میں آپ نے یہ کام کیا، اب سزا نہیں ملے گی. ٹھیک. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ 9 اس قسم کی چیزیں ہیں کہ یہ 9 چیزیں آپ سے اٹھائی گئی ہیں. کہتے اٹھائی جانے کا مطلب ہے کہ خود یہ چیزیں ختم نہیں ہوئی، ان چیزوں کا وجود ہے، لیکن ان چیزوں کے جو آثار ہیں وہ آپ سے اٹھائے گئے ہیں. تو برات بھی یہی تو کہتی ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو شک ہو حرمت کا تو آپ اصالت العدم، یعنی آپ اس کو حرام نہ سمجھیں، آپ اس کو انجام دے دیں. اگر وہ حقیقت میں حرام ہوگی تو بھی آپ کو کوئی سزا وغیرہ نہیں ملے گی. ٹھیک. البتہ کہتے ہیں یہ جو حدیث رفع ہے یہ حدیث امتنان ہے. کیا ہے بیٹا؟ امتنان، یعنی احسان والی حدیث ہے. وہ کیا احسان؟ کہ یہ صرف اس نبی کی امت پر احسان تھے، یعنی جو دوسرے نبیوں کی امتیں ہیں ان پر اس قسم کا ممکن ہے کہ احسان نہ ہو. اگر وہ مجبوری کی حالت میں بھی کتا کھائیں جو ان کی شریعت میں حرام تو ان کو سزا ملے گی. لیکن نبی کریم فرماتے ہیں رفع ان امتی، میری امت سے اٹھایا گیا. نہیں تو کہتے رفع ان الناس، لوگوں سے یہ چیزیں اٹھائی گئی ہیں. پھر تو ناس کا لفظ استعمال کرتے جس میں ہمارے نبی کی امت بھی شامل تھی اور دوسرے نبیوں کی امتیں بھی شامل تھیں. بس اگر کوئی ایسا کام ہو
جس کی وجہ سے کسی اور کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر رفع والی حدیث وہاں کام نہیں کرے گی بھائی. مثلا مالا یعلمون کیا ہے؟ اٹھایا گیا ہے. آپ نے اپنی مرغی سمجھ کر ایک مرغی کو ذبح کیا. جب سالن پکا رہے تھے تو ایک آدمی آ گیا دھاڑ گھوڑا کرتا ہوا کہ بھائی آپ نے میری مرغی کیوں ذبح کی؟ آپ کہیں بھائی مجھے تو علم نہیں تھا کہ یہ آپ کی مرغی ہے. ٹھیک، تو کیا یہاں بھی رفع؟ نہیں بھائی، پرایا مال ہے تو اس کو قیمت ادا کرو. چلو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ نے بھول کی وجہ سے اس کی مرغی ذبح کی ہے تو آپ پر ایف آئی آر نہیں کٹے گی، قیامت میں آپ کو سزا نہیں ملے گی، لیکن اس کو اس کی چیز کی قیمت ادا کرنی ہوگی. وہاں پر یہ حدیث جاری نہیں. کیوں؟ اگر یہ حدیث آپ پر احسان کرتی ہے تو اس بیچارے کا تو نقصان ہوتا ہے. تو یہ حدیث امتنان ہے، یعنی اس میں اگر آپ کا فائدہ ہو کسی اور کا نقصان نہیں ہو تو پھر تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر کسی اور کا نقصان ہو رہا ہے تو آپ کو وہ نقصان ادا کرنا ہوگا، آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، تو انشاءاللہ یہ حدیث تو ہم پڑھیں گے، پھر آگے بھی ایک حدیث ہے وہ بھی انشاءاللہ پڑھ لیں گے. بس اب چائے تھوڑی دیر کریں. المسألۃ الاولی، پہلا مسئلہ، فی شبہۃ الحکمیۃ التحریمیہ، جناب اس شبہ کے بارے میں ہے جو شبہ کون سا تھا؟ حکمیہ. موضوعیہ نہیں تھا، حکمیہ تھا، اور وجوبیہ بھی نہیں تھا، بلکہ کیا تھا بیٹا؟ تحریمیہ تھا. یہ شبہ کیوں ہوا تھا؟ لأجل فقدان نص، اس لیے کہ اس مسئلے میں ہمارے پاس کوئی نص، کوئی روایت، کوئی دلیل موجود نہیں تھی. اذا شک، یہاں سے پڑھنا ہے نا مشاہد. اذا شک بھی پڑھ سکتے ہیں بیٹا، شک بھی پڑھ سکتے ہیں. شک پڑھیں گے تو اس کا فاعل ہوگا مکلف. جب وہ مکلف شک کرے پھر حرمت شیء، کسی چیز کے حرام ہونے میں، یا یوں کہ اذا شک، جب شک کیا جائے کسی چیز کے حرمت میں. کیوں؟ لأجل عدم النص علی الحرمت، علیہ کی ضمیر کہاں پلٹا ہے میں نے مشاہد؟ احسنتم، اس لیے کہ اس حرمت پر کوئی نص موجود نہیں ہے شریعت میں. فقد ذهب الاصولیون الی البراءۃ، تو اصولی نظریہ دیتے ہیں کہ اس صورتحال میں ہم کس کی طرف جائیں گے؟ برات کی طرف. والاخباریون الی الاحتیاط، اور اخباری کہتے ہیں اس صورت میں بھی ہم احتیاط کریں گے. یعنی جس چیز کے حرام ہونے کا ہمیں شک ہوگا، احتیاط کیا کہتی ہے کہ اس کو انجام دیں یا نہ دیں؟ گلشر احسن، تو کیونکہ حرام ہونے کا شک ہے. اور جس چیز کے وجوب کا شک ہو تو احتیاط کیا کہتا ہے نسیم صاحب؟ احسن. تو واستدل الاصولیون، اصول والوں نے استدلال کیا ہے اپنے نظریے پر، یعنی براءت پر، بالکتاب و سنت والعقل، قرآن سے، سنت سے اور عقل سے. نذکر المہم منہا، ہم ذکر کرتے ہیں اہم ادلہ، منہا ان میں سے. یعنی سب دلیل ذکر نہیں کریں گے، پھر تو یہ المجر جیسی 10 کتابیں لکھی جائیں گی. جو اہم ہے، بلکہ مہم کا ترجمہ میں اہم کر رہا ہوں، بہرحال مہم یعنی جو اہمیت والے ہیں ہم ان کو ذکر کریں گے. ٹھیک ہے، نذکر المہم، ٹھیک ہے. منہا التعذیب و فرع البیان، جناب ان ادلہ میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ عذاب کرنا یہ فرع ہے کہ وہ مسئلہ میرے سامنے بیان ہو. یعنی مجھے جس چیز کا علم ہوگا، جو چیز میرے تک پہنچے گی، پھر اگر میں اس کی خلاف ورزی کروں تو مجھے سزا ملنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کا میں نے ترجمہ بھی کیا. وہ بأس رسول، کہتے ہیں یہ رسول کا بھیجنا، کنایتن، یہ کنایا ہے، ان البیان، کہ کوئی بیان پہنچے. رسول سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کوئی اور نبی نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس اس چیز کے بارے میں بیان پہنچے. الواصل الی المکلف، وہ بیان جو پہنچنے والا ہے کس تک؟ مکلف تک. کیوں آپ کی کتاب میں نہیں ہے؟ ایسے کیسے ہوگا؟ آپ کی ایک ہی کتاب ہے نا، آپ کی کتاب میں ہے؟ ہاں، اقبال غلطی کر رہے تو چلیں. لأنہ
لو بأس رسول لأنہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ لأن اللہ، اس لیے کہ اگر اللہ تعالی کوئی بیان بھیجتا، ٹھیک ہے، لو بأس رسول، تو پھر یہ میرے پاس بھی عبارت گڑبڑ ہو گئی. کس کے پاس پرانی کتاب ہے بھائی؟ سب سے آپ دے دیں مجھے، ہے آپ کے پاس؟ ہاں، واو میری کتاب میں مجھے نظر نہیں آئی. دیکھیں لأنه لو بعث رسول، اگر خدا نے کسی رسول کو بھیجا ہوتا، ولم یکن هناك بیان، اور وہاں پر کوئی بیان نہ ہو، پھر تو ہمیں پریشانی ہوگی. او کان هناك بیان، یا ممکن ہے کہ کوئی بیان بھی ہو، ولم یصل الى المکلف، لیکن وہ مکلف تک نہیں پہنچا، تو پھر کیا خدا اس کام پر سزا دے سکتا ہے؟ نہیں، خدا تو عادل ہے نا. خدا کہے گا میں نے دلیل بھیجی تھی، ہم کہیں گے یا اللہ آپ نے بھیجی لیکن لم یصل الیہ، ہم تک تو نہیں پہنچی، تو لم صح تعذیبو، پھر تو عذاب کرنا بیٹا کیا ہے؟ صحیح نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور جو ہے کیا ہے جناب، ولا کب عقابہ، پھر خدا کا عقاب کرنا بھی کیا ہو جاتا؟ کبھی ہو جاتا. فالدافع لقبح العقاب، ٹھیک ہے، هو البیان الواصل، بس وہ چیز جو دور کرتی ہے بیٹا عقاب کے قبح کو، وہ کیا ہے؟ وہ ایسا بیان ہے الواصل جو مکلف تک پہنچ جائے. بمعنی، اس کا مطلب یہ ہے وجود ہی، وہ بیان موجود ہونا چاہیے فی مضان ہی، ان جگہوں پر جہاں اس کا ہمیں ظن ہو رہا ہے. مثلا کتاب الطہارت کا اگر مسئلہ ہے تو وہ جو طہارت کے ادلہ ہیں وہاں پر وہ دلیل ہونے چاہیے. اگر کھانے پینے کی چیز ہے تو اکل و اطعمہ و اشربہ، وہ کھانے پینے والے جو ہے کیا باب میں ہونا چاہیے. علاوہ جن اس طریقے سے لو تفحص عنہ المکلف، اگر مکلف اس کے بارے میں جانچ پڑتال کرے، لأثر علیہ، پھر تو مکلف کو اس کی جو ہے کیا ہو جائے گی بیٹا؟ اطلاع ہونی چاہیے. اب دیکھیں بیٹا، کتابوں کو خاص طور پر مثلا فقہ ہے یا حدیث کی کتاب، ان کو انہوں نے باب باب کر کے لکھا ہے. لمحہ آپ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہے؟ کتاب طہارت. اگر طہارت کا کوئی مسئلہ ہوگا تو ہمیں کہاں جانا ہوگا؟ کتاب طہارت کی طرف. صلاۃ زکات میں تو ہم اس کو نہیں ڈھونڈیں گے نا، کہتے جہاں پر اس بیان کے ہونے کا گمان ہوگا وہاں پر ہم جائیں گے، ڈھونڈیں گے. والمفروض، اور ہمارا فرض یہ ہے ان المجتہد تفحص فی مضان الحکم، مجتہد صاحب نے جانچ پڑتال کی ہے فی مضان الحکم، اس جگہ پر جہاں اس حکم کا ظن تھا. ولم یأثر علی شیء، اور مجتہد کو اطلاع نہیں پہنچی کسی قسم کے دلیل کی، یدل علی الحرمہ، جو اس کے حرام ہونے پر دلالت کرے. فینطبق علیہ، تو نتیجے میں فٹ ہوتا ہے علیہ، اس مورد پر جس کی جانچ پڑتال کی گئی لیکن اس کی کوئی ہمیں دلیل نہیں ملی. مفاد الآیت، آیت کا مفاد یعنی کیا؟ یعنی رسول نہیں آیا اس مسئلے کے بارے میں، نتیجے میں آپ کو سزا بھی نہیں ملے گی، آپ اس کے مرتکب ہو سکتے. برات بھی یہی تو کہتی ہے، جب آپ کو حرام ہونے کا شبہ ہے اور آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو آپ اس کو انجام دے سکتے ہیں. وہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ مشاہدہ مفاد کی طرف. مفاد بے معنی مفہوم. اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ ان تعذیب فرع البیان الواصل، بھائی عذاب اس وقت ہوگا، یہ عذاب شاخ ہے اگر بیان آپ تک پہنچا ہے. والمفروض عدم البیان، اور ہمارا فرض یہ ہے کہ بھائی شک والی صورت میں بیان ہم تک نہیں پہنچا. فیکون تعذیب مثلہ، پھر تعذیب بھی جو ہے کیا ہے؟ اس بیان کی طرح ہوگی. یعنی جیسے بیان بھی نہیں ہے تو پھر عذاب بھی نہیں ہوگا، سزا نہیں ملے گی. 2 حدیث رفع، بھائی اٹھانے والی حدیث. ٹھیک، روا صدوق بسند صحیح، روایت نقل کی ہے شیخ صدوق نے، اس کی سند بھی ایسی ویسی نہیں ہے بلکہ سند بھی صحیح ہے. ان ابی عبداللہ علیہ السلام، کس سے روایت نقل کی ہے؟ چھٹے امام سے. قال، کہتا ہے چھٹا امام، کیا فرماتا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر چھٹے امام بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کو نقل کر دیں. رفع عن امتی 9، میری امت سے 9 چیزوں کو اٹھایا گیا ہے.
کون سی نوع چیز؟ الخطا، ایک خطا اٹھائی گئی ہے. بھائی کیا رسول کی امت خطا نہیں کرتی یا کرتی ہے؟ خطا کرتی ہے، لیکن خطا کے نتیجے میں جو کچھ بھگتنا ہوگا وہ بھگتنا اٹھایا گیا ہے. مثلا بیٹا آپ بندوق اس پرندے کو مارنا چاہتے تھے، اور ہمارے ہاں لوگ لیٹرن بھی گھر کی نہیں بناتے ہیں، وہ بھی جانوروں کی طرح جاتے ہیں جنگل میں. ٹھیک، اب کوئی وہاں پر جو ہے کیا ہے بندہ چھپا بیٹھا تھا رفع حاجت کے لیے، وہ گولی جا کے اس کو لگی، وہ مر گیا. تو اب قرآن کا فیصلہ ہے القتل بالقتل، قتل کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے. لیکن یہ حدیث کہتی کہ نہیں، یہ خطأً قتل ہوا ہے، یہ قتل نہیں ہوگا. البتہ دیت وغیرہ جو ہوں گے، جرمانے دینے ہوں گے، قتل کے بدلے میں قتل نہیں ہوگا. وہ نسیان اور بھول، وسارو، وسرن، وہ بھی اٹھایا گیا. تو کیا ہمیں بھول نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. معلوم ہے کہ اس کا اثر جو ہے کیا ہے وہ اٹھایا گیا ہے. وما اکرہوا علیہ، اور وہ چیز جس پر ان کو مجبور کیا جائے وہ اٹھایا گیا ہے. وما لا یعلمون، اور جس چیز کا یہ علم نہیں رکھتے وہ بھی ان سے اٹھایا گیا ہے. وما لا یطیقون، جس کی ان کو طاقت نہیں ہے وہ بھی ان سے اٹھایا گیا. مثلا بھائی حکم آ گیا کہ بھائی آپ سب کھڑے ہو کے نماز پڑھو. ایک بندہ ہے جس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، اب وہ کھڑا ہوگا؟ ایک بندہ ہے جس کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اس کے اوپر جو آج کل یہ پٹی باندھ دیتے ہیں جس سے اس کی ٹانگیں یوں مڑتی نہیں، کیا وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا؟ ٹھیک، تو جس کی طاقت نہیں ہے وہ بھی اٹھایا گیا ہے. وہ مضطر الیہ، اور جس کی طرف یہ خود مجبور ہے. اکرہ ہو یعنی کسی اور نے مجبور کیا ہے، اس طرح یعنی خود وہ کسی حالت کی وجہ سے خود مجبور ہوئے ہیں. والحسد، حسد بھی اٹھایا گیا ہے، حالانکہ حسد تو ہمیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ تیرا، تیرا بھائی کیا ہے، وہ بھی گویا کہ ایک قسم کے دل میں چاہت ہوتی ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، یہ بھی اٹھایا گیا ہے. وہ تفکر فی الوسوسۃ فی الخلق، کبھی کبھی انسان سوچتا ہے اور پھر اسے وسوسہ خلق کے پاس، بھائی یہ زمین کیسے خلق ہوئی، کیسے بچھی، حتیٰ کہ یہ ذہنی طور پر کبھی خدا کا منکر بھی ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں جب تک یہ اس کے فکر میں بات ہے تب تک اس کو سزا نہیں ملے گی، اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا. ٹھیک ہے. ما لم ینطق بشفۃ، جب تک یہ اپنے ہونٹوں کے ساتھ بات نہیں کرتا ہے تب تک اس کے ذہن کے اندر جو باتیں گھوم پھر رہی ہیں اس میں کوئی سزا نہیں ہے. مثلا کوئی آدمی برا ہے، پورا دن دوسری کی عورتوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، کبھی یوں سمجھے دوسرے کی بیوی کو اپنے ساتھ سلایا ہوا ہے، کبھی دوسرے کی بیوی کو ننگا دیکھ رہا ہے، یہ خیال میں، عملی طور پر نہیں. تو رسول اکرم کہتے ہیں اس پر بھی اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی. یہ رفع عن امتی، میری امت سے اٹھایا گیا ہے. تقریر الاستدلال، بھائی استدلال کا ثابت کرنا، یتوقف والا ذکر امرین، یہ متوقف ہے کہ پہلے ہم دو باتوں کو کلیئر کریں. الاول، سب سے پہلی چیز، ان لفظ ما فی قول ما لا یعلمون، کہتے یہ جو ما کا لفظ ہے فی قول نبی، نبی کے قول میں کہاں ما لا یعلمون، یعنی جس چیز کا وہ علم نہیں رکھتے، یہ موصولتن، یہ موصولہ ہے. تعم الحکم والموضوع، یہ شامل ہو جاتی ہے کس کو بیٹا، حکم کو بھی اور موضوع کو بھی. المجہولین، وہ حکم اور موضوع جو دونوں کیا ہوں، مجہول ہو. لے وضو ہے، اس لیے کہ یہ بات واضح ہے. ان المکلف اذا جہل یا انہو شان یہ ہے، اذا جہل المکلف بحکم تدخین، جب مکلف صاحب جاہل ہے تمباکو نوشی کے حکم سے، اور جہل بکون الماء الفلانی خلن او خمرن، یا یہ جاہل ہے کہ فلان جو پانی کی طرح چیز ہے بہنے والی وہ آیا شراب ہے یا سرکہ ہے، صدق علی کل منہما، تو صادق آئے گا ان دونوں صورتوں میں. بیٹا تدخین والا جو ہے کیا ہے وہ شبہ ہے حکمیہ، لیکن یہ پانی سرکہ ہے یا شراب ہے یہ ہے شبہ موضوعیہ. تو دونوں صورتوں میں صدق کرے گا. انہو بتحقیق یہ مکلف، ٹھیک ہے، یا انہو یہ جناب حکم اور یہ موضوع مما لا یعلمون، ان چیزوں میں سے جس کا مکلف کو علم نہیں ہے. فیکون الحدیث عاما، تو نتیجے میں یہ حدیث عام ہے، یعنی صرف شبہ حکمیہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، صرف شبہ موضوعیہ کے ساتھ بھی مخصوص نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ حجت ہوگی
شبہ حکمیہ میں شبہ موضوعیہ میں بمعن ساتھ ساتھ. الثانی دوسری چیز، بس پہلی بیٹا کیا کہتے ہیں ماں کو موصولہ سمجھو، اور یہ ماں موصولہ جو عام ہے حکم کو بھی شامل ہے موضوع کو بھی شامل ہے. دوسری چیز ان رفع ینقسم الی تکوینی، رفع کی دو صورتیں ہیں یا دو قسم ہیں. ایک رفع تکوینی، تکوینی کا مطلب ہے وہ حقیقتاً ختم کیا گیا ہے، یعنی اس کی وجود ہی نہیں ہے. وہ واضح، یہ تو واضح ہے کہ ایک رفع تکوینی ہوتا ہے. وہ تشریعی، اور دوسرا جو ہے کہ رفع تشریعی. رفع تشریعی کا مطلب ہے کہ اس چیز کا وجود ہے لیکن اس پر جو شریعت کے حکم جاری ہوں گے ہم ان حکموں کو جو ہے کیا وہ نفی کر رہے ہیں. خوب کچھ عرفت. والمراد من الرفع، کہتے ہیں یہاں پر رفع سے مراد کیا ہے بیٹا؟ نسبت رفع للشیء بالعنایت والمجاز. یہ جو ہم نے بیٹا رفع کی نسبت دی ہے کس کی طرف؟ رفع ما لا یعلمون. یہ مجازی طور پر ہم نے رفع کی نسبت ما کی طرف دی ہے. حقیقت میں رفع کی نسبت کس کی طرف ہے؟ آثار. رفع آثار و ما لا یعلمون، یعنی جس کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے آثار آپ سے جو ہے کیا ہے وہ اٹھائے گئے ہیں. خوب بے اعتبار رفع آثار ہی، بھائی نسبت مجاز کیوں دی گئی؟ کہتے اس لحاظ سے کہ اس کے آثار کو اٹھایا گیا ہے. کہ قول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے نبی کریم کا قول ہے وہ کیا فرماتے ہیں؟ لا شک لکثیر شک، جو زیادہ شک کرتا ہے اس کا کوئی شک نہیں. حالانکہ کثیر شک کو بھی شک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ رضا ادا در بند کر، کثیر شک کو بھی شک ہوتا ہے. تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ جو شک کے آثار ہیں، نماز احتیاط پڑھنی تھی ٹھیک ہے، اس کے کہتے ہیں وہ اس پر لاگو نہیں ہوں گے. ومن المعلوم ان المرفوع لیس ہوا نفس شک، یہ بات معلوم ہے کہ خود شک کو نہیں اٹھایا گیا. کیوں؟ لوجود شک، شک تو ہم دیکھتے ہیں کہ موجود ہے. وانما المرفوع هو آثارہ، وہ چیز جو اٹھائی گئی ہے وہ شک کے آثار ہیں. وہذا، کہتے ہیں یہ جو ہم نے بات کہی کون سی؟ کہ اصل وہ چیزیں نہیں اٹھائی گئیں، ان کے آثار اٹھائے گئے ہیں. صار سببا، یہ بات سبب بنی لنسبت رفع الی ذاتہ، اثر کی وجہ سے ہم رفع کی نسبت اثر کی طرف نہ دیں بلکہ خود اس چیز کی طرف دیں. وَنَظِيرُهُ حدیث رفع، بھائی یہ شک کی طرح حدیث رفع بھی ہے. فَإِنَّ النِّسْبَةَ الرَّفْعِ إِلَى الْأُمُورِ التِّسْعَةِ، یہ جو ہم نے رفع کی نسبت 9 چیزوں کی طرف دی ہے یہ نسبت ادعائیہ، یہ گویا کہ ہم بس ایک دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ چیز اٹھائی گئی ہے لیکن حقیقت میں یہ چیزیں نہیں اٹھائی گئیں، ان چیزوں کے آثار اٹھائے گئے ہیں. بشہادت وجود الخطا، بھائی یہ نسبت ادعائیہ کیوں ہے، نسبت حقیقی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں خطا بھی موجود ہے، نسیان بھی موجود ہے، وما اور وہ چیزیں بھی موجود ہیں اتف علیہ، ٹھیک ہے، جو عطف کی گئے ہیں بیٹا کس پر؟ خطا پر. حدیث میں بکثرت بین الامت، کم بھی نہیں اس امت میں زیادہ. بھائی شکوک و شبہات ہم میں ہیں یا نہیں؟ خطائیں ہم میں ہیں ٹھیک ہے، اور ہمارا علم زیادہ ہے یا جہل زیادہ ہے؟ جہل کا مطلب یعنی لا یعلمون، لا یعلمون بھی پایا جاتا ہے. ولیکن لما کانت الموضوعات المذکورۃ مسلوبۃ الاثار، لیکن یہ موضوعات جن کا ذکر کیا گیا ہے ان کے آثار کو سلب کیا گیا ہے اور نفی کی گئی ہے. صحت نسبت رفع لذات، صحیح ہے کہ پھر ہم رفع کی نسبت خود ان موضوعات کی طرف ہو. کیوں؟ بے اعتبار عدم اثر، بھائی جس چیز کا اثر نہیں ہے گویا کہ وہ خود چیز بھی نہیں ہے. ایسا ہے یا نہیں بیٹا؟ خطا کے وجہ سے جو آپ پر جرمانے جو آپ کو سزائیں ملتی وہ سزائیں ختم، گویا خطا بھی آپ کی کیا ہے؟ ختم ہے، خطا بھی سرزد نہیں ہوئی. فہین یقع الکلام، تو اس وقت واقع ہوگا بحث فی تعیین ما هو الاثر، کہ ہم معین کریں وہ کون سا اثر ہے المسلوب، جس کو سلب کیا گیا ہے، جس کی نفی کی گئی ہے. الذی صار مصححا، وہ اثر جو سبب بنا ہے کہ صحیح ہو لنسبت رفع الی الذوات، کہ ہم رفع کی نسبت خود ان چیزوں کی طرف دیں. اہو جمیع الاثار، کیا وہ سب کے سب آثار کی نفی کی گئی ہے؟
کما ہوا ظاہر، جیسے کہ عبارت سے یہی ظاہر ہوتا ہے، رفع عن امتی، اس میں قید نہیں لگایا گیا کہ آپ نے دن کو وہ کام کیا ہو یا رات کو وہ کام کیا ہو، ٹھیک ہے، رفع مطلق ہے۔ اور خصوص المؤاخذہ، یا رفع سے مراد ہے صرف مؤاخذہ مانا سزا، یعنی ان کاموں پر اگر کوئی خدا کی طرف سے سزا ملنی تھی تو وہ ختم کی گئی ہے۔ اور یا یوں کہیں اول اثر المناسب لکل واحد من تلک الفقرات، یا یہ فقرات پہ مانا جملات، یہ جو جملے میں ہیں ان میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا الگ اثر ہے، اس کو ختم کیا۔ رفع عن امتی الخطأ، تو اس میں خطا کا اثر ختم ہے، نسیان میں پھر جو نسیان کا اثر ہوگا اس کو ختم کیا گیا ہے، لا یعلمون میں لا یعلمون کا اثر ختم کیا گیا ہے۔ کل مضرۃ فی الطیرہ، جیسے کہتے ہیں طیرہ میں جو نقصان ہونا تھا وہ نقصان اٹھایا گیا ہے۔ والکفر فی الوسوسۃ، اور اللہ کے خلقت کے بارے میں اگر آپ وسوسہ کریں گے کیسے خلق کیا ہے، ناک کو یہاں کیوں بنایا ہے، ٹھیک ہے، آنکھوں کو یہاں کیوں بنایا ہے، تو اگر ایسا کوئی فکر آپ کے ذہن میں آتا ہے تو کہتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کافر نہیں ہوں گے، بولیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ والمؤاخذہ فی اکثرها، اور اکثر ان موضوعات میں سزا کو اٹھایا گیا ہے۔ ولا جمیع الوجوہ والاقوال، کہتے ہیں ان تمام وجوہ و اقوال کی بنا پر، یعنی یوں کہیں ٹوٹل آثار اٹھائے گئے ہیں یا ہر جملے کا جو مخصوص اس کا اثر ہے اس کو اٹھایا گیا ہے۔ برل فالمؤاخذۃ مرتفعۃ، تو سزا تو یقیناً اٹھائی گئی ہے۔ وہ معنی البراءت، اور براءت کی بھی معنی یہی ہے کہ اگر ہم نے یہ کام مشکوک الحرمت کیا تو ہمیں سزا نہیں ملے گی نا۔ ان مقتضا الحدیث، اس حدیث کی بیٹا تقاضا کیا ہے، وہ رفع کل اثر، ہر اثر کو اٹھایا گیا ہے، مترتب علی المجہول، جو مترتب ہوتا ہے بیٹا کس پر، مجہول پر، مجہول یعنی جس کا علم نہیں ہے ہمیں۔ الا اذا دل دلیل علی عدم رفعها، مگر یہ کہ کوئی دلیل آ کے دلالت کرے کہ یہ مجہول کا اثر ختم نہیں کیا جائے گا تو پھر ہم اس کو ختم نہیں مانیں گے۔ کہ نجاست الملاقی، جیسے نجس ہو جائے گا وہ چیز جو ملاقات کرتی ہے کس کے ساتھ، فیما اذا شرب الماء، جب کوئی بندہ وہ جناب پانیاٹ ٹھیک چیز پیتا ہے، المشکوک جس کے بارے میں شک تھا، تو بھائی آپ نے یہ پانی پیا، شک تھا کہ یہ شراب ہے، برات نے کہا کوئی مسئلہ نہیں آپ پی لیں، پیئیں گے تو آپ کو کوئی سزا نہیں ملے گی۔ اب میرا کپڑا بھی جو ہے کیا ہے اس گلاس میں یا اس کپ میں گیلا ہو گیا، بعد میں پتہ چلا تو یہ تو شراب ہے، تو اب آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ کپڑا نجس نہیں ہوا، نہیں، یہ اثر ختم نہیں ہوگا، یہ کپڑا اپنی جگہ پہ نجس ہے، لیکن مجھے جو سزا ملنی تھی شراب پینے کی وہ نہیں ملے گی، کیونکہ پینے کے وقت مجھے کیا تھا، شک تھا۔ فبان، فبأن نہیں پڑھنا، فبان پھر واضح ہو گیا کہ انہ خمر، یہ مائے تو کیا تھا، خمر تھا، فلا ترتفع نجاست کل ما لاک الخمر، تو پھر ختم نہیں ہوگی نجاست ہر اس چیز کی جو شراب کے ساتھ مل چکی ہے، بضرورت الفقہ، یہ بات فقہ کے لحاظ سے بدیہی ہی ہے، ٹھیک ہے، علی عدم ارتفاع مثل هذه الاثار الوضعیہ، کہ اس قسم کے وضعی آثار جو ہے کیا ہے بیٹا اس سے ختم نہیں ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ۔